کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، 2 حوالے ہم پڑھیں گے۔ پہلا حوالہ کلسیوں کا خط ہے، اس کا 2 باب 11ویں آیت۔ سے ہم پڑھیں گے۔ آج ہمارا مضمون ہے کہ یسوع مسیح جب جی اٹھے تو ان کے جی اٹھنے سے میں اور آپ راست باز ٹھہرے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا کام ہوئی ہے۔ یہ بڑی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ یسوع مسیح اگر جی نہ اٹھتے تو میں اور آپ راست باز نہ ٹھہرائے جاتے۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑا کام میری اور آپ کی زندگی میں ہوا، کیونکہ پہلے میں اور آپ گنہگار تھے، پہلے میں اور آپ بدکار تھے، پہلے میں اور آپ ناراست تھے، پہلے میں اور آپ گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے میں اور آپ راست باز ٹھہرے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو ہم پڑھیں گے کلسیوں کا خط ہے، 2 باب 11ویں آیت سے۔ اسی میں تمہارا یعنی میرا اور آپ کا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ پہلی چیز، میں اور آپ یسوع مسیح میں بپتسمہ کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ اس بات کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ اس پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا جو ختنہ ہوا ہے یہ جسمانی ختنہ جاتی۔ ابراہیم جب عہد میں شامل ہوا، ہم اس آیت کو بھی پڑھیں گے بھی، تو وہ ختنہ کے ذریعے شامل ہوا، جیسے یہودی ہوتے تھے ان کا ختنہ ہوتا تھا، لیکن میرا اور آپ کا جسمانی ختنہ نہیں ہوا۔ مسیح، کیا ہم نے پڑھا یہاں پر، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور رومیوں کے خط کے مطابق میں اور آپ، جب میں نے اور آپ نے بپتسمہ لیا تو میں اور آپ مسیح میں ایک ہو گئے۔ آمین۔ جب میں اور آپ اس پر ایمان لائے تو میں اور آپ پانی کے بپتسمہ کے ذریعے سے مسیح میں شامل ہو گئے۔ اور رومی کے خط کے 6 باب کو پڑھے، جب مسیح مرا تو میں اور آپ کیونکہ بپتسمہ کے ذریعے اس میں شامل ہو گئے تھے، جب مسیح مرا تو میں اور آپ اس میں، جب میں نے اور آپ نے توبہ کی، اقرار کیا، معافی مانگی، میں اور آپ مسیح میں شامل ہو گئے۔ تو جب میں اور آپ بپتسمہ کے وسیلے مسیح میں شامل ہوئے، مسیح مرا، میں بھی پرانی زندگی میں مر گیا، مسیح دفن ہوا، میں بھی پرانی زندگی میں دفن ہو گیا، آپ بھی۔ اور جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو میں اور آپ بھی اس کے ساتھ نئی زندگی میں جی اٹھے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پہلی چیز، میں اور آپ یسوع مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جلا دیے گئے ہیں۔ اور عید قیامت المسیح، ایسٹر کے روز میں نے آپ کو یہاں پر کہا تھا کہ آپ کو آپ کا جی اٹھنا بھی مبارک ہو۔ ہم نے یہاں پر کیا پڑھا ہے، اس نے یعنی خدا نے اسے یعنی یسوع کو مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ میں اور آپ بھی جی اٹھے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے جب سے توبہ کی، میں اور آپ جب سے یسوع مسیح کو قبول کیا، میں اور آپ مردہ نہ رہے۔ ہاللیلویا۔ میں اور آپ، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، میں اور آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھے۔ آمین، آمین۔ اب جو موت آتی ہے، گزرے دنوں میں ہماری جو ماں جی ہے، نانی جی، تو وہ اس دنیا میں سے چلے گئی، کل ان کی میموریل سروس تھی، اور کیا ہے وہ جسمانی طور پر جسمانی موت کا انہوں نے مزہ چکھا، جو میں نے اور آپ نے بھی چکھنا۔ اگر مسیح اب آ گیا تو میں اور آپ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، لیکن اگر مسیح کے آنے سے پہلے میں اور آپ اس دنیا، یہ جسم ہے، یہ انتقال کرنا ہے اس دنیا سے اصل وطن میں، تو وہ روحانی موت نہیں مری۔ روحانی موت جب میں اور آپ گناہ میں پیدا ہوئے اس وقت میں اور آپ روحانی طور پر مر گئے تھے، لیکن مسیح مرا اور اس نے مجھے اور آپ کو زندہ کر دیا۔ اب جب میں اور آپ جسمانی طور پر اس دنیا سے مر کر جائیں گے، میں اور آپ خدا یسوع کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ بائبل کہتی ہے اس نے یسوع کے ساتھ تمہیں بھی جلایا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلیسیا زندہ کلیسیا،
چرچ زندہ چرچ، چرچ جلایا ہوا چرچ، چرچ پہلے میں اور آپ مردہ تھے، میں اور آپ گناہوں میں تھے، لیکن اب یسوع مسیح کے ساتھ میں اور آپ جلا دیے گئے، آمین۔ اب میں آپ کے ساتھ جو کلیسیا خداوند کی، اب میں آپ کے ساتھ جو زندہ کلیسیا، آپ جلائے ہوئے لوگ، آپ زندہ کیے گئے لوگ، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آمین۔ میں بھی مسیح میں جلایا گیا، آپ بھی مسیح میں جلائے گئے، میں بھی مسیح میں زندہ کیا گیا، آپ بھی مسیح میں زندہ کر دیے گئے ہیں، ہاللیلویہ۔ اب اسی لیے کہتا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ سوال ہے یہ، ایسا جیسے موت کی آنکھوں میں آ کے لاتا کہہ رہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ بتا، موت تیری فتح کہاں رہی؟ بتا، کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب میں اور آپ بھی موت پر، مجھے لگتا ہے یہ کہہ کہا ہے، یہ ہنسنا ہے موت پر، موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت تیری فتح کہاں رہی؟ بتا۔ اور اب میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں جب ہمارے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ جدائی، وہ جسمانی طور پر وہ غم ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ ہم کل کو انہیں پھر ملیں گے۔ اور میں اور آپ بھی یہاں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہیں، آگے ہم جائیں گے۔ اس نے تمہیں بھی، تیرمی آئے، جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے۔ یہ آیتیں بتاتی میں اور آپ مختون نہیں تھے، میں اور آپ نامختون تھے۔ اب پرانے عہد میں یہودی ختنہ ہوتا تھا اور وہ مختون کہلاتے تھے، اور وہ وعدے میں شامل، عہد میں شامل، خدا کے سارے وعدے ان کے ساتھ۔ پر اب میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ تو یہودی نہیں، میں اور آپ وعدے میں شامل، میں اور آپ کیا کریں؟ وہ کہتا ہے یسوع تمہاری جگہ مرا ہے، ہاللیلویہ۔ کہتا ہے مسیح کا ختنہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اور آگے وہ بیان کرتا ہے، کہتا تم مردہ تھے، تم نامختون تھے، تم وعدوں سے خارج تھے، لیکن تم بھی زندہ کیے گئے، تمہارے بھی قصور معاف کیے گئے، اور 14ویں آیت، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ آپ کو پتہ ہے گڈ فرائیڈے کے دن میں نے وہ ایک ایکٹ یہاں پر کیا تھا، آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ میرے اور آپ کے نام، یہ تو چھوٹا کاغذ ہے نا، آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ میرے اور آپ کے نام پر تھی، آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ میرے اور آپ کے خلاف تھی، اس پر لکھا ہوا تھا میں نے کیا کیا، میں نے کب بدی کی، میں نے کب گندے کام کیے، میں نے کب برا دیکھا، میں نے کب جھوٹ بولا، میں نے کب لالچ کیا، میں نے کب چوری کی، میں کب بدی کی زندگی، گناہ کی زندگی، زنا کاری کی زندگی، حرام کاری کی زندگی، شراب کی زندگی، شہوت پرستی کی زندگی، ایک دستاویز میرے نام پر تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دستاویز آپ کے نام پر بھی تھی، آپ کے نام پر بھی، لیکن ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ دستاویز، وہ ریکارڈ، وہ ہینڈ رائٹنگ جو میرے اور آپ کے خلاف تھی، یسوع نے، کس نے؟ بولیے گا، کس نے؟ کس نے؟ صلیب پر اس نے کیلوں سے جڑ دی، ہاللیلویہ۔ میرے اور آپ کے خلاف دستاویز، میرے اور آپ کے گناہ اس نے کیلوں سے جڑ دیا، اور بدلے میں اس نے مجھے اور اب کیا دیا؟ آرام دیا، راست بازی دی، زندگی دی، فضل دیا، خوشی دی، امید دی، جلال دیا، اور فردوس مجھے اور آپ کو دیا، ہاللیلویہ۔ یہ دستاویز میری اور آپ کی تھی، لیکن یہ دستاویز آسمانی دستاویز ہے، یہ گناہ، یہ کمیاں، یہ ناکامیاں میری اور آپ کی تھی، پر خدا نے مجھے اور آپ کو یہ دیا۔ اب اسی میں سے میں اور آپ آگے سیکھیں گے کہ جب یسوع جلا دیا گیا تو مجھے اور آپ کو کیا ملا۔ رومیو کا خط نکالیے گا، رومیو کا خط 4 باب، ہاللیلویہ، رومیو کا خط 4 باب۔ اگر آپ 4 باب کی پیچھے آیتوں کو پڑھیں، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ابراہیم کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم اور سارہ کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم اور سارہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ سارہ جو ہے 90 سال کی ہو گئی، پر اس نے ایمان خدا پر رکھا۔ جو ابراہیم ہے وہ 99 ایئرز کا ہو گیا، لیکن اس نے خدا پر ایمان رکھا۔ کس بات میں؟ 1-2 اولاد ان کے پاس نہیں۔ اور ہم انہی آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ سارہ کا رحم مردہ ہو چکا تھا، جہاں بچے نے جنم لینا تھا، جہاں بچے نے پلنا تھا، جہاں بچے نے رہنا تھا، وہ رحم ڈیڈ ہو گیا تھا، پر ان کا ایمان ڈیڈ نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ اب
ابراہیم کو میں اور آپ ایمانداروں کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان لایا تھا. آمین. اب ابراہیم راست باز گنا گیا کس وجہ سے؟ یہ میں اور آپ دیکھیں گے. کیونکہ وہ ایمان لایا تھا. 20ویں آیت سے پڑھیں گے. اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا کس نے؟ ابراہیم نے، سارہ نے، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. اولاد نہیں ہے، ایمان میں مضبوط رہے. رحم مردہ ہو گیا ہے، بوڑھی عورت ہو چکی ہے، بوڑھا مرد ہو چکا ہے، پر ایمان میں مضبوط رہے. رحم مردہ، بوڑھا مرد، بوڑھی عورت، اور آگے لکھا خدا کی تمجید کی. نو پرابلم، مجھے چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، پر ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے. نو پرابلم، دنیا کی آسائشیں میرے پاس نہیں ہیں، ہم خدا کی تمجید. لکھا انہوں کو ایمان میں مضبوط رہے اور خدا کی تمجید کی. تو کیا مجھے اور آپ کو چیزیں ملیں گی تو ہم خدا کی تمجید کریں گے؟ کیا مجھے اور آپ کو برکتیں اور شہرت اور مجھے اور آپ کو گاڑیاں اور بنگلے اور آسائشیں ملیں گے تب ہی میں اور آپ خدا کی بندگی کریں گے؟ تب ہی میں اور آپ ایمان میں مضبوط رہیں گے؟ تب ہی ہم خدا کی بندگی اور خدا کی ستائش کریں گے؟ نو چرچ، نہیں، ایسا نہیں ہے. ایوب سارا کچھ پاس ہے، سارا کچھ چلا گیا، خود تھوڑے بدن پر بیمار ٹھیکرے کے ساتھ اپنے بدن کو کھرچتا، اور جب سارا کچھ مر گیا بیوی کیا تکفیر کر خدا کی تکفیر کر. کہتا نو، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک. وہ خدا کو مبارک کہتا ان لمحوں میں بھی جب سارے بیٹے نہیں رہے، جب ساری بیٹیاں ایک ہی دن میں ایک شخص پر اتنا دکھ، اور وہ خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو مبارک ہے. ابراہیم ایمان میں مضبوط رہا، وعدے میں شک نہ کیا، خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. مردہ بدن لیے پھر رہے ہیں دونوں، لیکن کامل اعتقاد ہے خدا وعدے پورے کرنے پر قادر ہے. اور کلیسیا اس پیغام کو ساتھ لے کر جائیے گا، آپ کے ساتھ آپ کے خدا نے بائبل کے اندر جو وعدے کیے وہ ان کو پورا کرنے میں کامل ہے. اعتقاد رکھیں، وہ ان کو پورا کرنے میں قادر ہے. تیرا خدا ابراہیم کا اور سارہ کا خدا تیری زندگی میں وعدے پورے کرنے میں وہ قادر. ہاللیلویا. میں اپنے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجاؤں. ہمارا خدا ایسا، بائبل کا خدا ایسا، ہم اپنے خدا پر فخر کرتے ہیں. جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. 22 اس پر غور کرنا میں نے رہا. اسی سبب سے ابراہیم کہتا ہے میرا خدا قادر ہے. ابراہیم نے خدا کی تمجید کی، ابراہیم ایمان میں مضبوط رہا اسی سبب سے. یہ نہیں کہ اس نے اچھے کام کیے تھے، اس کو میں نے اور آپ نے لینا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کام اچھے کیے تھے، اعمال بڑے اچھے تھے، نہیں، اسی سبب سے یہ اس کے لیے، ابراہیم کے لیے راست بازی گنا گیا. کیا؟ اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا. آگے اس کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا. وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. یہ ہمارا ٹاپک ہے. ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا. مجھ کو اور آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا. یسوع کو صلیب دیا گیا. یسوع نے وہاں پر صلیب پر اپنے خون کی قیمت ادا کی. ایک بات یاد رکھنی ہے، صلیب پر قیمت ادا کی گئی ہے میری، لیکن جی اٹھنا قیمت ادا نہیں ہے. جی اٹھنا کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے پڑھا، مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرایا گیا. فرض کیا سمجھنے کے لیے، آپ کسی سٹور پر جاتے ہیں، آپ کچھ چیزیں خریدتے ہیں اور وہاں پر لکھا جاتا ہے اور آپ کا شاید 2000 بل بن جاتا ہے اور وہ اوپر اسٹیمپ کرتے ہیں. یہ فیملی مارٹ میں آپ جائیں تو اوپر اسٹیمپ کرتے ہیں پیڈ، آپ نے قیمت ادا کر دی ہے. اب جو آپ کے پاس رسید ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے پیڈ، کیا یہ قیمت ہے؟ یہ قیمت نہیں. آپ نے قیمت ادا، رسید کس بات کو پیش کرتی ہے؟ آپ نے قیمت ادا. یہ قیمت نہیں ہوتی.
رسید قیمت نہیں ہوتی، لیکن رسید کیا بتاتی ہے؟ آپ نے قیمت کو ادا کر دیا ہے۔ اب سنیے گا، جب صلیب پر یسوع مسیح تھے اور میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے لکھا، ہم نے ابھی پڑھا بھی، حوالے اس کو کر دیا گیا، تو صلیب پر انہوں نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی جب لہو بہا، اور عبرانیوں کے خط کے مطابق وہی خون لے کر وہ پاک مکان میں یعنی آسمان پر یسوع مسیح جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اب صلیب پر میری اور آپ کی قیمت ادا ہوئی ہے اور یسوع مسیح میں اور آپ چھڑا دیے گئے، اوکے، لیکن راست باز میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، آمین آمین، تو جی اٹھنا، یسوع کا جی اٹھنا، اس کا مردوں میں سے، قبر میں سے جی اٹھنا، میرے اور آپ کے پاس رسید ہے کہ میں اور آپ کے پاس، آمین آمین۔ قیمت صلیب پر ادا کر دی گئی، لہو صلیب پر بہا دیا گیا، وہ اپنا خون لے کر آسمان پر باپ کے حضور گیا، میں اور آپ چھڑا دے، لیکن رسید کہاں ہے؟ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور میں اور آپ بھی جی اٹھے تو یہ رسید ہے، ہاللویہ۔ اور رسید کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہمارا ایمان ہے اس وقت زندہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو یہ رسید ہے میرے اور آپ کے پاس، اس کی خالی قبر رسید ہے کہ سائمن راست باز ٹھہرا، آمین، راشد راست باز، شہزاد راست باز ٹھہرا، اینی، مشی، آپ، میں اور آپ راست باز ٹھہرا، کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللویہ۔ قیمت ادا ہوئی ہے صلیب پر، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، یہ قیمت تھی صلیب پر جو ادا کی گئی، لیکن رسید کہاں ہے جو آپ نے قیمت، وہ یسوع مسیح کا جتنا۔ پھر پڑھو گا، ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے یسوع مسیح کو کیا دیا گیا؟ جلایا گیا، زندہ کیا گیا یسوع مسیح کو، تاکہ میں اور آپ راست، اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتے، میں اور آپ راست بازی کی یہ رسید اپنے پاس نہ رکھتے۔ 5ویں باب کی پہلی آیت میں اب کیا لکھا؟ پس، اور آپ کو پتہ ہے جب پس لفظ آتا ہے تو یہ رزلٹ ہے، نتیجہ، پس یعنی جو بات ہوئی ہے اب اس کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم ایک طرف دیکھیے گا، کون؟ میں نہیں، ہم، اور جگہوں پر اور چرچز میں جو کلیسیا جو ایماندار، ہم، پس جب ہم ایمان سے، میں اور آپ اپنے کاموں سے راست باز نہیں ٹھہرے، میں نے اور آپ نے تو گندے کام کیے، میں تو آپ گناہ میں پیدا ہوئے، میں نے اور آپ نے تو بدی کی، میں نے اور آپ نے تو گناہ کیا، زنا کاریاں، حرام کاریاں، گندی سوچے، گندے خیال میں، لیکن میں اور آپ راست باز کیسے ہوئے؟ جب میں خداوند میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر۔ وہ لمحہ جب میں ایمان لایا، جب میں نے اقرار کیا میں گنہگار، خداوند تو میرے لیے صلیب پر مرا، تو میرا نجات، اس لمحے میں کیا؟ ایمان سے راست باز ٹھہرا دیا گیا۔ بس جب ہم ایمان سے باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ یہاں جو لفظ راست باز کے لیے ہے وہ یونانی زبان کا اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں کسی وقت میں اور آپ راست باز ٹھہرے، ایک دن جب میں نے اور آپ نے توبہ کی، ایک دن جب میں نے اور آپ نے اقرار کیا، ایک دن میں اور اب راست باز ہونے کا پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری اور آپ کی صلیب پر قیمت ضرور ادا ہوئی، لیکن وہ رسید نہیں ملی تھی، لیکن جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ اس لیے جی اٹھا تاکہ میں اور آپ راست باز ٹھہرے۔ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے۔ اب راست باز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ راست باز کی تعریف کیا ہے؟ پہلی چیز، میں اور آپ کو کس کی راست بازی ملی ہے؟ ہاں جی بولے، دلیری سے بولے، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ملی ہے۔ کس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا؟ خدا نے، اس پر ہم ایمان لائے، اس نے ٹھہرایا۔ اچھا، اب فرض کیا میری یہ کتاب ہے اور میں پاسٹر شہزاد صاحب کو دیتا ہوں، تو یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ میری کتاب ہے، میں نے کس کو دی ہے؟ پاسٹر شہزاد کو۔ اب جو راست بازی خدا دے رہا تھا کس کی تھی؟ خدا کی راست بازی، وہ کس کو ملی؟ اب مجھے مل گئی ہے، ٹھیک، اس کی خدا کی راست بازی۔ خدا میں گناہ نہیں ہے، خدا پاک ہے، خدا راست ہے، اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ
خدا نے اپنی راستبازی اپنی پاکیزگی مجھے دی تو میں اب خدا کی طرح راست باز ہوں کیونکہ مجھے اس کی راست بازی ملی ہے. آمین کلیسیا. تو یہ صرف میری بات نہیں ہے, آپ کو زور سے آمین کرنا چاہیے تھا, آپ کو خوشی کے ساتھ آمین کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جو مجھے اور آپ کو راست بازی ملی ہے وہ خداوند کی راست بازی ملی. ہاللیلویا. میری اور آپ کی راست بازی, میری اور آپ کی راستی تو گندی دھجیوں سے بھی گندی تھی, لیکن خداوند کی راست بازی, اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ راست باز ٹھہرایا. ہاللیلویا. اب میں اور آپ جو راست بازی اون کرتے ہیں, یہ کس کی راست بازی ہے؟ اونچی آواز میں, کس کی راست بازی ہے؟ کس کی راست بازی ہے؟ تو میں اور آپ پھر کس کی طرح راست باز ہوئے؟ کس کی طرح راست؟ خداوند کی طرح راست باز ہوئے. آمین. جیسا وہ پاک ہے اس نے مجھے اور آپ کو اپنے خون سے ویسے ہی پاک کیا. جیسا وہ راست باز ہے اس نے مجھے اور آپ کو ویسے ہی راست باز جو ہے وہ کیا ہے. آمین. آمین. دشمن نے یہ چاہا تھا اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو نہ سمجھیں, میں اور آپ اس مقابلے. اب کرتا کیا ہے ابلیس؟ وہ مجھے اور آپ کو, ایک بات یہ سچ ہے کہ میرے اور آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, اوکے, لیکن ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. پھر مسیح کو جان دینے کا کیا فائدہ؟ پھر مسیح کو صلیب پر تقریباً 6 گھنٹے لٹکے رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر خدا کو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا کیا فائدہ اگر میں نے اور آپ نے راست بازی نہیں ٹھہرنا تھا؟ رومی کے خط کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے, جب خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ ٹھیک ہے, خدا کے بندوں پر, بیٹوں پر کون نالش کرے گا؟ اور نالش کا جو ورڈ ہے یہ کورٹ کا, عدالت کی یہ سینس ہے, یہ ٹرم ہے, یہ لفظ ہے. یعنی کون تمہیں اب کٹہرے میں کھڑے گا؟ خدا تمہاری طرف ہے. جب خداوند نے آپ کو راست باز ٹھہرایا تو کون تمہیں عدالت میں, کون تمہیں کٹہرے میں, کون تمہیں الزام لگے گا؟ کوئی نہیں. مجھے اور آپ کو فریلی مفت راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے کیونکہ میری اور آپ کی ساری بدیاں خداوند نے لے لی. اب دشمن کیا کرتا ہے؟ جب میرے اور آپ کے ساتھ, میرے اور آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ آ کر مجھے اور آپ کو کہتا ہے اینجدہ ہے تو ایماندار, اے وے کل تو اے کیتا ہے, اے پرسوں تو اے کیتا ہے, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا. اور ہم کیا ہے وہ ہماری ویلیو کو, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی. اور ایک اور چیز, اگر میں اور آپ گناہ کرتے رہیں گے, راست باز ٹھہرائے جانے کے بعد بھی معافی نہیں مانگیں گے, گناہ کو چھوڑیں گے نہیں, کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بدن خدا کا مقدس ہے, جو اس کو برباد کرے گا خدا خود اسے برباد کرے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اور آپ راست میں وہ مرضی کرتا رہوں, راست باز تو میں ہو گیا ہوں, ٹھہرا دیا گیا ہوں, ایک عمل ہوا ہے, صلیب پر کوئی مرا ہے, اس کی وجہ سے میں راست باز اس کے لہو کی وجہ سے ہو گیا ہوں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن آئے اسے کہیں خدا میں تیرے فضل کے تخت کے پاس آیا ہوں, مجھ سے یہ غلطی ہوئی, مجھے معاف کر, میں نہیں کرنا چاہتا. خدا پولس بھی کہتا ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے, میں بدی کا ارادہ نہیں کرتا لیکن بدی مجھ سے ہو جاتی. لیکن وہ جنگ کر رہا تھا, وہ خود پر بھی افسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے. لیکن کتنی مرتبہ میں اور آپ گناہ کرتے, افسوس نہیں کرتے, اور ہم کرتے رہتے. کئیوں نے تو توبہ اس لیے کی, بپتسمہ اس لیے لیا کہ اپنے گناہ معاف کرا دے, اس کے بعد جو مرضی کر دے رہے. نو, عبرانیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو خدا چیر ڈالتا ہے. میں اور آپ خدا کی محبت, خدا نے جو میری اور آپ کی زندگی میں کام کیا, ہم نے ابھی پڑھا کہ میں اور آپ پہلے مردہ تھے, میں اور آپ پہلے نامختون تھے, لیکن مسیح کو اس نے صلیب پر دیا, اور میرے اور آپ کے خلاف جو دستاویز تھی, ہینڈ رائٹنگ تھی, اس کو اس نے صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ دیا. میری اور آپ کی زندگی سے محبت کی گئی ہے, خدا نے محبت کی ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے, جب میں ایک سنر تھا, جب میں ایک کھویا ہوا شخص تھا, جب میں ایک بھٹکا ہوا اس بھیڑ کی طرح تھا, پر وہ 99 کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے پیچھے بھاگا. آئے اس کو محبت سے جواب دے,
آپ سے تھینک یو کہیں، خدا میں تو سنر تھا، میں تو ایک گنہگار تھا، میں تو ایک کھویا ہوا شخص تھا مصر بیٹے کی طرح، پر تو نے مجھے ڈھونڈا. تھینک یو جیسس، تو نے مجھے گنہگار کو میری حیثیت بدل دی، میری سوچ بدل دی، مجھے راست باز تو نے ٹھہرا دی. اب دشمن جب آ کر مجھے اور آپ کو وہ یہی کوشش کرے گا، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کیا ہے، تو ایک گنہگار ہے، تو کنجدہ ایماندار ہے، دیکھا تیرے کو تو خدا دے نال بھی نہیں چلا. اسے بتائیں میں خداوند میں راست باز ٹھہرا دیا گیا ہوں. ہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے پر وہی میرا مالک ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے پر میں اپنے خداوند ہی کے قدموں میں آتا ہوں جب جب مجھ سے غلطی ہوتی. اور مصر بیٹے کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ جب مصر بیٹا واپس آتا ہے، ایک گنہگار واپس آتا ہے، خدا دیکھیں وہاں پر باپ کو اصل میں خدا وہاں پر پیش کیا گیا. وہاں پر دیکھیں پتہ نہیں کتنی دیر بعد، کتنے مہینوں بعد، کتنے سالوں بعد مصر بیٹا آ رہا تھا، اور بائبل میں لکھا باپ نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا اور باپ بیٹے کی طرف دوڑا ہے. اگر آپ غور کریں اس ساری کہانی پر، باپ بیٹے کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ ویٹ کر رہا تھا میرا بیٹا کب آئے گا، اور اس کے شاید بال بڑھ چکے، اس کی شاید داڑھی بڑھ چکی، کپڑے پھٹے ہوئے، اور وہ کمزور اور بھوکا شخص، اور شاید وہ چل بھی ٹھیک طرح سے نہیں رہا تھا، لیکن باپ نے اس کو دور ہی سے میرا بیٹا آ رہا ہے، آئے اس کی طرف لوٹ آئے. وہ باہیں پھیلائے کھڑا، اور لکھا باپ دوڑ کر اس بیٹے کی طرف جو ہے وہ بھاگ کر جاتا، اور اس کو پھر وہ انگوٹھی پہناتا، اس کو پھر وہ پوشاک پہن. یہ پیش کرتی ہے یہ کہانی، یہ سٹوری، یہ تمثیل کہ باپ میرا اور آپ کا ویٹ کر رہا ہے. وہ انتظار کر رہا کب اپنی بیٹی کو، کب اپنے بیٹے کو وہ پوشاک اور انگوٹھی پھر پہنائے. آئیں اسے کہیں میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے راست باز ٹھہرایا. میں نے اپنی مرضی کی، میں اپنے جسم کی خواہشوں میں بھاگا، میں نے اپنے جسم کی خواہش کو پورا کیا، مجھے معاف کر. یہ ہوتا ہے چرچ، میں اور آپ اس بات کو مان لیں، ہم سے غلطیاں ہو سکے، مجھے معاف کر، میں تجھ سے دور رہا، مجھے معاف کر، تو نے مجھے راست باز ٹھہرایا. میں اس بات کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. تو نے میری بدیوں، میرے گناہوں کو نہیں دیکھا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. دشمن آ کر کہے گا یہ تیری کمیاں ہیں، یہ تیری غلطیاں ہیں، یہ تو نے کیا ہے، یہ تو نے کیا ہے. اس سے کہیں سلیب پر کہ یسوع نے میرے لیے یہ کیا، اس نے مجھے راست باز جو ہے وہ ٹھہرا دیا ہے، میرے گناہ اس پر لاد دیے گئے ہیں. اسی جو کلسیوں کا خط میں نے اور آپ نے پڑھا، میں وقت کو بچاؤں گا، میں ویسے آپ کے سامنے آیت رکھ دیتا ہوں اس کے دوسرے باب کی نامی 10ویں آیت میں. اس میں بھی لکھا ہے کہ تم اسی میں معمور ہو گئے ہو. کس میں؟ تم مسیح میں کیا ہو گئے ہو؟ معمور ہو گئے ہو. اور انگلش بائبل میں اس کے لکھا ہے تم اس میں، یعنی تم مسیح میں کمپلیٹ ہو گئے ہو، مکمل ہو گئے ہو. ایسا نہیں کہ خدا نے جب مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرایا، خدا نے اتنی بڑی قیمت سلیب پر اپنے بیٹے کے خون کی ادا کی اور میں اور آپ انکمپلیٹ، میری اور آپ کی راست بازی انکمپلیٹ. نو چرچ، خدا کوئی کام انکمپلیٹ نہیں کرتا، خدا کوئی کام نامکمل نہیں کرتا. کہتا تم اسی میں، مسیح میں معمور ہو گئے ہو. اور انگلش میں کہتے تم اس میں کمپلیٹ ہو گئے ہو. جب خدا نے میرے اور آپ کے اوپر کام کیا، جب خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے مجھے اور آپ کو دھویا، جب خدا نے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلے مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرایا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے میں اور آپ راست باز ٹھہرائے، تو کمپلیٹ کام ہوا ہے. اور چھٹا کلمہ کیا ہے؟ اٹ از فنشڈ، اٹ از پیڈ. تمام ہوا، میں نے کام کو مکمل کیا، میں نے کام ٹیٹلسٹ آئے، اس کے لیے یونانی لفظ ہے وہی جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ رسید کے اوپر پیڈ لکھا جاتا، اور اس کو کہا جاتا پیڈ ان فل. میری اور آپ کی مکمل قیمت ادا ہوئی تاکہ میں اور آپ مکمل ہو جائے. کس میں؟ یسوع مسیح میں. ہاللیلویہ. میں اور آپ کمپلیٹ اس میں ہو گئے ہیں. میں اور آپ اب اس میں ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح میں، اور یہ بپتسمہ کے وسیلہ سے ہوا کہ میں اور آپ اس میں شامل ہو گئے. آمین آمین. اور جب وہ مردوں میں سے جلایا گیا تو میں اور آپ بھی مردوں میں سے جلائے گئے. اور کیا کام ہوا؟ مجھے اور آپ کو ایسے پہلے اعلان کر دیا گیا جب یسوع مسیح مردوں میں سے جو ہے سائمن راست باز ہے.
یشوع راست باز ہے، عمران راست باز ہے، راجو راست باز ہے۔ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جلا دیے گئے تو اس میں ہم کمپلیٹ ہوئے، اس میں اب میں اور آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ جب ایک بچے سے غلطی ہوتی ہے، بیٹے یا بیٹی سے، تو کیا وہ بیٹا نہیں ہوتا ماں یا باپ کا؟ ہاں جی، ماں باپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، اوکے جی تجھے آج سارا دن پیسے نہیں ملیں گے، کچھ بھی سزا دے سکتے ہیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ نے غلط کام کیا ہے، اوکے، لیکن کیا وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ جب میں اور آپ راست باز ٹھہرا دیے گئے، بائبل کہتی میں اور آپ اس میں مکمل کر دیے گئے، ہم کیونکہ یہ جو بدن ہے جب مسیح بادلوں پر آئے گا، پہلے وہ جو مسیح نسینگا پھونکا جائے گا، پہلے وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ اس دن پہچان میں یہی بدن رہے گا، میں اور آپ ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے، لیکن یہ جلالی بدن بن جائے گا۔ اس دن یہ جسم جو خواہشوں کے پیچھے، گناہ کے پیچھے یہ بدن جو بھاگتا ہے، اس کا کفارہ، یہ کفارہ تو خیر ہو چکا، یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والی کو جب ہم میں اور آپ دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو یہ کیا کہنا چاہیے، یہ گناہ کا بدن جو ہے، یہ ختم والی جلالی بدن جو ہے یہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کی خواہش مٹ جائے، ختم ہو جائے گی یہ خواہش، اس کے جو گناہ کی خواہش ہے، لسٹ جو لالچ اس کے اندر ہے، جھوٹ، یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جلالی بدن گناہ کے بغیر یہ بدن ہو جائے گا۔ آمین آمین۔ جب اسی طرح یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو میں اور آپ راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ سو اپنی دعا میں اس بات کو شامل کریں، آج اس بات کو لے کر جائیں، اور میں ابھی اینڈ پر چاہوں گا کہ میں اور آپ 2-3 منٹ اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ آج کے الزام نہ لے کر جائیے گا ساتھ کہ میں فلاں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں خدا کے ساتھ چل نہیں پاتا، ہاں یہ ہے، اس کی معافی مانگے، لیکن اس بات کو اپنی دعا میں ریپیٹ کریں، بار بار کہیں، میں مسیح یسوع میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جلا دیا گیا تو پھر کیا ہوا، میں راست باز جو ہے وہ ٹھہرا دیا گیا ہوں۔ آمین۔ میں اور آپ جس طرح کے بھی تھے سلیب پر ویسے ہی قبول کر لیے گئے۔ اسے پتا تھا یہ کمزور ہے، اسے پتا تھا ان سے غلطیاں ہوں گی، اسے پتا تھا یہ کمزور ہے، لیکن اسی طرح اس نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اور اب جب باپ کے سامنے وہ یسوع مسیح باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو ایک راست باز کے طور پر وہاں آسمان پر آسمانی باپ کے سامنے میرے اور آپ کے یسوع نے جو ہے وہ پیش مجھے اور آپ کو کر دیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جو میں اور آپ نہیں کر سکتے تھے۔ ابراہیم کی بات ہم نے کی، میں پوائنٹس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز نہ ٹھہرا تھا، ابراہیم خدا پر ایمان لایا تھا۔ جب میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے تو میں اور آپ بھی، ہم نے ابھی آیتوں کو پڑھا تھا نا ابراہیم کے بعد، جیسے اس کے لیے وہ بات راست بازی کی، اس کا ایمان لکھا گیا، ویسے ہی ہمارے لیے بھی ہمارا ایمان راست بازی لکھا۔ تو میں نے اور آپ نے ایمان سے مفت نجات پائی ہے، مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ میں بھی اور ہم نے کوئی اچھے کام نہیں کیے، ہم کو جانور نہیں چرچ میں لے کر آئے، ہم نے کوئی بہت روپیہ نہیں دیا کہ اب بول دیا جائے کہ سائمن راست نو، یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے مفت میں ایمان میں نے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے لیے مرا، یہ میرا ایمان تھا، اور اس سے میں راست باز ٹھہرا دیا گیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا۔ تو جب میں اور آپ ایسٹر مناتے ہیں، جب میں اور آپ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کرتے، ایک ذکر ساتھ یہ بھی کیا کریں، میں بھی جی اٹھا ہوں یسوع کے ساتھ، اور یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے میں بھی راست باز ٹھہرایا گیا ہوں۔ آمین۔ نو مور کنڈیمنیشن، یسوع میں نہیں ہے کوئی الزام، یسوع میں کوئی شرمندگی نہیں، شرمندگی اس نے لے لی ہے، الزامات اس نے میرے اور آپ کے لے لیے۔ آمین۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس خوشی کو، اس کلام کو، اس تازگی کو اپنے ساتھ لے کر دیں۔ مسیح میں اب مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، مسیح میں اب کوئی شرمندگی میرے اوپر نہیں ہے،
میں یسوع مسیح میں راست باز اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے ٹھہرا دیا گیا ہوں. ہاللیلویا. آج 2 منٹ کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں. سبھی اپنی آنکھیں بند کیجیے. ہاللیلویا. کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں جب تو مردوں میں سے جی اٹھا تو مجھے راست بازی مل گئی. مجھے راست باز ٹھہرانے کے لیے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. شکر گزاری کیجیے. شکر گزاری کیجیے. آپ نے توبہ کیا, آپ نے بپتسمہ لیا ہے, آپ راست باز ٹھہرائے گے کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ رسید ہے میرے اور آپ کے پاس. جب ہم یہ اقرار کرتے, جب ہم بائبل میں پڑھتے, جب ہم یہ کلام سنتے, یسوع مردوں میں سے جی اٹھا, یہ میری اور آپ کے پاس رسید ہے کہ میں اور آپ راست باز ٹھہرائے دیے گئے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کو یاد کیا کریں. خدا ان کی شکر گزاری کریں. ابھی کلیسیا سب شکر گزاری کریں. سب کہیں تھینک یو جیسس. ہم شکر گزاری کی دعا بھائی شہزاد کے ساتھ مل کر شکر گزاری کرو. زندہ خدا کی شکر گزاری کرو. تو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم راست باز ٹھہریں, تاکہ ہم خدا کے پاس آ کر اس کی شکر گزاری کریں. اے قدوس مہربان وفادار خدا, جلال کے بادشاہ, خدا بندوں کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں. اے خدا یسوع جی دیکھ گناہ ہمارے تھے, لعنت کے اندر ہم تھے خدا, بدیاں ہم نے کی, لیکن تو نے ہمیں چھڑایا, بچایا, تو نے دھویا, پاک کیا, صاف کیا تاکہ ہم راست باز بن کر تیری تعریف کریں, تیری شکر گزاری کریں, تیری تمجید کرے. خدا یسوع جی اس لیے خدا مار گیا, دفن ہوا, پھر جی اٹھا تاکہ ہمارے خدا تیرے کلام کے مطابق خدا مر جائیں, دفن ہو خدا, اور تیرے کلام کے مطابق تو خدا اپنے لوگوں کو بھی خدا اسی طرح زندہ کیا تاکہ وہ تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور بسر کریں. خدا میں تیرا شکر کرتا, تیری تعریف کرتا خدا, تیری تمجید کرتے اس بات کے لیے تو نے خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے خدا تو نے کلام کیا خدا. بے شک یہی کلام جو خدا ہم سب نے خدا سنا ہے خدا, ہم نے خدا برکت پائی ہے. یہی کلام جب دوسرے لوگوں کے ساتھ خدا شیئر کرتے ہیں خدا تو برکت کا سبب بنے. خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے لوگ مانگتے ہیں. ہاللیلویا.